السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں بہار کی مانند ہوتے ہیں، ان کا دیکھنا، مسکرانا خوشی دیتا ہے۔ آج میں ایک ایسے رشتے کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں جو آج ہمیں موجود نہیں، میری پیاری دادی امی۔ ان کا ساتھ سراپا محبت تھا اور بہت پیار کرتیں، بے لوث محبت کرتیں۔ ان کی میں فیوریٹ تھی، بہت لاڈلی۔ ہم ماشاءاللہ سے 5 بہن بھائی ہیں اور یاد آتا ہے کہ بچپن میں ہماری تربیت میں انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا، ہمیں اللہ سے جوڑنے والی وہ تھیں۔ بچپن میں اللہ کا تعلق ایسا تو سمجھ نہیں آتا، لیکن نماز جو ہے نا وہ دادی امی نے ہمیں سکھائی۔ آج بھی یاد ہے کہ ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پھر ہمیں وہ فجر کی نماز کے لیے بھی باقاعدہ اٹھاتی تھیں۔ اسی طرح جب ہمارے جو ہے وہ پیپرز ہوتے تھے تو اس میں بھی یہی روٹین ہوتی تھی کہ صبح دادی امی سے کہتے تھے کہ الارم تو لگایا ہے لیکن آپ نے ہمیں جگانا ہے، تو وہ پھر ہمیں صبح جگا دیتی تھیں۔ اور ان کو ہر پیپر میں یہی ہوتا تھا، ان سے پہلے دعا کے لیے کہتے تھے کہ بہت دعا کرنی ہے کہ پیپر اچھا ہو، واپس آنا تو انہوں نے اسی طرح ہی خوشی سے پوچھنا کہ پیپر کیسا ہوا ہے اور ہماری خوشی میں ساتھ خوش بھی ہونا۔ اور ٹریولنگ کا ان کو اتنا شوق نہیں تھا، لیکن انہیں یہ شوق تھا کہ ہم ضرور ٹریولنگ کریں اور جائیں، گھومیں پھریں، بچے انجوائے کریں اپنی زندگی۔ اور آج مجھے وہ سب سے زیادہ جو یاد آتی ہیں وہ رمضان میں بہت زیادہ، ویسے تو ہر وقت ہی جب خیال آئے تو یاد آتی ہیں، لیکن آج مجھے سب سے زیادہ وہ رمضان میں یاد آتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ کسی بھی شخص کو رمضان کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ روزہ شوق سے رکھتیں، تراویح کا اہتمام کرتیں اور مسجد سے انہیں بہت محبت تھی، اللہ کے گھر جانے کا بہت شوق۔ اور آج بھی یاد ہے کہ جب موسم خراب ہوتا تھا تو ان کے چہرے پہ واضح پریشانی ہوتی تھی کہ کہیں ابا یہ نہ کہیں کہ آج تراویح گھر پڑھ لیتے ہیں کہ موسم خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، تو انہیں ہوتا تھا کہ ہم بس جلدی سے مسجد پہنچ جائیں اور تراویح جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اور تہجد گزار، اور میں آج سوچتی ہوں نا کہ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا تعلق جو تھا ان کے اندر موجود تھا، اور وہ بہت زیادہ شوق رکھتی تھیں قرآن کو سیکھنے میں، سمجھنے میں۔ اور ایک بہت خوبصورت بات ان کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے کی بہت زیادہ فلیکسیبلٹی تھی، کہ جہاں پہ اللہ کی بات آ جاتی تھی نا تو وہ سرنڈر کر دیتی تھیں، اپنی رائے کو کبھی ترجیح نہیں دیتی تھیں۔ کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں تو کبھی ایسا ہوتا تھا نا کہ نماز کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے کچھ چیزیں انسان اس طرح کرتا آ رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے پیرنٹس کو ایسے کرتے دیکھا ہے، تو ان کو جب بھی ہم بتاتے تھے نا کہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ یوں ہے، تو انہوں نے کبھی آرگیومنٹ نہیں کیا تھا، یعنی جہاں اللہ کی بات آتی تھی نا تو وہاں سرنڈر کر دیتی تھیں۔ تلاوت قرآن کا بہت شوق کہ میرا جو ہے وہ ناظرہ بھی بہتر ہو جائے، ترجمے کا بھی شوق رکھتیں۔ اور صبح اٹھنے کے حوالے سے بڑی خیرت ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں صبح اسکول کے لیے اٹھنا مشکل لگ رہا ہوتا تھا، اور جب دیکھتے تھے دادی میں تہجد بھی پڑھ رہی ہیں، پھر جو ہے وہ فجر پڑھ کے پھر تلاوت قرآن، اور پھر بھی اذکار کرتی رہتی، تسبیح کا بہت شوق تھا ان کو، بہت پڑھتی تھیں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی تھیں، تو ہم حیران ہوتے تھے کہ ہمیں اسکول کے لیے جانا مشکل لگتا ہے اور ان کو کیا چیز ہے جو صبح اٹھاتی ہے۔ لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ انہیں اللہ سے محبت تھی، کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو آپ اس کے لیے آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں، وہ کام کر لیتے ہیں جو آپ پہ گراں گزرتا ہے۔ تو ان کی اللہ سے محبت تھی جو ان کو تہجد کے لیے جو ہے وہ جگاتی تھی، اٹھاتی تھی۔ اور جب میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو میں ان سے آ کے شیئر کرتی تھی، تو ان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ قرآن سے محبت تھی اور سیکھنے کا شوق تھا۔ اور میری دادی امی پڑھی لکھی نہیں تھیں لیکن وہ اردو پڑھ لیتی تھیں، تو میری کتابیں جو ہوتی تھیں انہوں نے کہنا کہ آج تم یہ ساتھ نہ لے کے جاؤ، یہ گھر رکھ جاؤ، میں پڑھوں گی پیچھے سے۔ پھر قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ دیکھ کے مجھے سناتی، جو غلطی ہوتی اس کو دہراتی، یاد کرتی۔ تو میں نے ان کو بہت زیادہ قرآن سے محبت کرتے دیکھا۔ ایک
قرآن کا شوق، تلاوت کا شوق، اس کو سمجھنے کا شوق، اس کو سکھانے کا شوق، دوسروں تک پہنچانے کا شوق، مطلب ماشاء اللہ سے یہ ساری چیزیں ان کے اندر جو ہے نا موجود تھیں. اور آج بہت زیادہ ان کی یاد آ رہی ہے. اور جب میری شادی ہوئی تو تب بھی یہ تھا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ بیمار ہوئیں، اور ان کو پھر میرے سے ملنے کا بہت شوق ہوتا تھا. تو جب کبھی مجھ تک ان کا پیغام پہنچتا تو میں فوراً جاتی، ان سے ملتی. اور تو جب ایک بات آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ جب آپ کے پاس رشتے ہوتے ہیں نا تو کبھی خیال نہیں آتا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم میں نہیں ہوں گے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے قیمتی تھے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز کرے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.